وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذی قدر ذی وقار سامعین، بڑا ہی پر مسرت اور خوشی دا موقع ہے کہ قرآن مجید درسیہ انداز دے اندر حضرت مولانا عبد الواحد صاحب نے الحمدللہ بالترتیب تانوں سنایا ہے. تساں حضرات نے انہاں تو استفادہ کیتا ہے. اللہ حضرت دا قرآن سنت دے مطابق سناونا اور تواڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. بھائیو، اللہ رب العزت نے تقریباً 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء کرام علیہم السلام دا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا ہے. انہاں 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول علیہم السلام دے وچوں 313 اللہ پاک نے رسول بھیجے نے. توجہ ہے تواڈی میرے وال؟ گزارش ہے بھی توجہ میری طرف فرمائے. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. 313 اللہ رب العزت نے رسول بھیجن، باقی اللہ نے نبی بنا کے بھیجن. علماء تواڈے سامنے رسولاں تے نبیاں دا فرق بیان کر دے راندن تواڈے علم دے اندر ہونے. میں اشارتاً چھوٹی جئی گل کر دیندہ تاکہ گل تازہ ہو جائے. رسول تے نبی دے اندر فرق اے ہوندہ ہے کہ رسول نو اللہ رب العزت باقاعدہ شریعت تے طریقت عطا فرمائندہ ہے.
تے نبی نو اللہ رب العزت رسول والی شریعت دی تبلیغ دا حکم دینا ہے. اس نو مزید آسان کردہ تاکہ سمجھ آسانی نہ لا جائے. رسول وہ ہوندہ ہے جس نو اللہ کتاب بھی دے وے شریعت بھی عطا فرمائے. نبی وہ ہوندہ ہے جس نو اللہ علیحدہ شریعت بھی نہ دے وے کتاب بھی نہ دے وے. مثلا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول اللہ نے انہوں تورات کتاب عطا فرمائی. اتفاق کر دے ہو میرا نام ایسا ہی ہے نا. انہوں اللہ نے تورات کتاب بھی عطا فرمائی اور شریعت موسوی بھی عطا فرمائی. لیکن انہوں دے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اے رسول نہیں نبی ہے. فرق یہ ہے کہ موسیٰ نو اللہ نے کتاب بھی دیتی شریعت بھی دیتی تے ہارون پیغمبر نو حکم دیتا کہ توانو کتاب بھی علیحدہ نہیں دیونی شریعت بھی علیحدہ نہیں دیونی. تو آٹے ذمہ یہ ہے تو آٹا جرا چھوٹا بھائی موسیٰ ہے اس تے اترن والی کتاب اور شریعت دی تبلیغ کرنا تو آٹے ذمہ ہے. ان گل ذرا آسان ہو گئی کہ حضرت موسیٰ اللہ دے رسول حضرت ہارون اللہ دے نبی ہے. نبی تے رسول دا اے فرق ہے. بہرحال اپنے موضوع تے اور درس قرآن ہے قرآن دے ریلیٹڈ گالی کرنی ہے توجہ نال. اللہ نے 313 رسولہ تے کتاباں بھی اتاریاں. کچھ علماء دی تحقیق یہ ہے کہ آسمانی کتاباں دی تعداد 104 ہے. کتنی 100 تے بول سو ذرا تھوڑا جیا. اور کچھ علماء دی تحقیق یہ ہے کہ سارے رسولوں نو اللہ نے علیحدہ علیحدہ کتاب عطا فرمائیے لہذا آسمانی کتابوں دی تعداد ہے 313. ساڑھے ہاں جیری چیز مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آسمانی کتاباں 4 تورات زبور انجیل قرآن. یاد رکھو اے 4 کتاباں باقی آسمانی کتاباں نالو بڑیاں کتاباں تا ہیں لیکن اے نہیں آکھیا جا سکتا بھائی صرف یہ 4 کتاباں اتریاں باقی نہیں اتریاں نا بلکہ اللہ نے تقریباً 313 آسمانی کتاباں نازل فرمائیاں اور انہاں وچوں بڑیاں کتاباں اے 4 کتاباں ہیں تورات زبور انجیل اور اللہ دا قرآن. اچھا اور اگلی گل یہ ہے بھئی یہ کتاباں جتنیاں بھی آسمانی اتریاں انہاں دے اتارن دا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے رسولوں بھیجے ہے نبیوں بھیجے ہے وقت ایک کتاباں بھی نازل کیتیاں انہاں سارے انتظامات کرن دا اصل وجہ اور مقصد کیا ہے؟ او اے مقصد ہے. اس طرح مفتی عبدالقدیر صاحب اپنے چھوٹے جے خطبہ مسنونہ دے اندر آیت پڑھ رہے ہیں کتاب انزلناہ الیکا لتخرج الناس من الظلمات الی النور کہ کتاب جیری اساں تواڈے تے نازل کیتی ہے اس دی وجہ اور مقصد یہ ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور کہ اے میرا پیغمبر اس کتاب دے نال لوگوں نو گمراہی تے ظلمت تے اندھیرے انہاں وچوں کڈ کے ہدایت دے راستے تے تو چلا دیویں اے کتاب نازل کرن دا مقصد ہے. اور یقین کرو اجا ساڑا اوورال اس قرآن دا گھران دے اندر رکھن دا یا ساڑا اس نو تلاوت کرن دا جیرا ٹارگٹ اور مقصد ہے وہ کیا ہوندہ ہے کہ گھر دے اندر قرآن ہوئے برکتاں دیئے. قرآن کوئی میت ہو جائے فوتگی ہو جائے اس نو پچھو ایصال ثواب کرو. کوئی دکان نوی کھولنی ہے مکان نوا بڑھاونا ہے قرآن دا ختم بلاؤ تے ختم کرا کے برکت حاصل کرو. اے چند ایک ساڑے اس دے قرآن دی استعمال رہ گئے
اصل جیرا مقصود ہے قرآن دا، اصل جس کم واسطے قرآن اترے ہے، اس مقصد نو آج امت نے بھلا دیتا ہے، اس مقصد نو امت نے آج چھوڑ دیتا ہے۔ اسے واسطے علامہ اقبال آکھے ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ نو عزت ملی قرآن دی وجہ نال، تابعین نو عزت ملی قرآن دی وجہ نال، تبا تابعین نو عزت ملی قرآن دی وجہ نال، محدثین نو عزت ملی قرآن دی وجہ نال، اور علماء امت نو عزت ملی قرآن دی وجہ نال۔ جس وقت تک اے امت قرآن دے نال ٹچ رہی ہے، جویں قرآن دی منشا ہے، جویں قرآن دا مقصد ہے، اس دے نال جس حد تک ٹچ رہی ہے امت، اللہ دی قسم ہے امت نو عروج ملے ہے، امت نو اللہ نے غلبہ عطا کیتا ہے، امت نو اللہ نے عزت عطا کیتی ہے۔ امت دی انہاں لوگاں نو، قرآن والیاں نو غیر لوگ ویکھ کے مسلمان ہو جاندے ہیں، لیکن ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اس وقت پوری دنیا تے نظر دوڑو، پاکستان دیکھو، انڈیا دیکھو، برما دیکھو، بنگلہ دیکھو، افغانستان دیکھو، ایران دیکھو، عراق دیکھو، لبنان دیکھو، رشیا دیکھو، چیچنیا دیکھو، دنیا دے جتھے بھی جا کے نظر دوڑاؤ تو انو مسلمان ذلیل ہوندہ ہویا نظر آئے گا، مسلمان تو انو تباہ شدہ حالت دے اندر تو انو روندہ ہویا مسلمان نظر آئے گا۔ اس دی وجہ کیا ہے؟ ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ قرآن نو اسا رکھ دیتا ہے شکیس تے الماری تے لاکر دے اندر، قرآن نو اسا صرف عدالت قسم چاون واسطے رکھے ہوئے ہیں، قرآن نو بچی نو جہیز دیون واسطے رکھے ہوئے ہیں، قرآن ساڑی ضرورت دے وقت مردے نو بخشاون واسطے ہوندہ ہے۔ آج ساڑے قرآن دے نال اے رویہ، اے طریقہ، اے طرز زندگی ہے ساڑا قرآن نال جس وقت دا آیا ہے، اللہ نے اسانو دنیا دی ذلیل ترین قوم بنا دیتا ہے۔ سچی سچی گال دا سو یہ وجہ ہے کہ نہیں؟ آج ایسا ذلیل ہاں کہ نہیں؟ مسلمان اپنا اسلام چھپاندہ پھر دے، کیوں چھپاندہ پھر دے؟ اللہ دے قرآن نال وفا نہیں کی۔ ہون توجہ کرو، اللہ دے قرآن نال وفا کرن دے دو طریقے۔ کتنے طریقے؟ دو طریقے۔ پہلا طریقہ میں خطبے دے اندر جیری آیت پڑھی ہے، اسے دے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، علماء ماشاءاللہ تشریف فرمائیں۔ اسے دے اندر کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ایک کم ہے، نمبر دو ولیتذکر، دوسرا نمبر ہے تذکیر۔ تذکر قرآن اور تدبر قرآن، یہ دو کم ہیں امت دے ذمہ، تدبر قرآن اور تذکر قرآن۔ ادھی تھوڑی جی وضاحت کر دیا چونکہ درس قرآن ہے، پارا زیادہ ٹائم نہیں لیندہ انشاءاللہ چونکہ رات ہی چھوٹی ہوندی ہے، پارا اللہ پاک میں نو حق گل کہہ سکن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ سورت صاد 23واں پارا، سورت صاد دی آیت نمبر 29 میں قرآن دی پڑھیے، توجہ نال۔ اللہ نے کہ فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک، اے میرا پاک پیغمبر اساں تیرے تے قرآن نازل کیتا ہے، اور اے بھی تو انہوں پتہ ہونا چاہیے جس وقت تک اللہ دے پاک پیغمبر تے قرآن کوئی نہیں اترا، اس وقت تک سارے اللہ دے نبی دے یار ہوندے ہیں، سارے اللہ دے نبی نال محبت کر دے ہیں، سارے اللہ دے نبی نو امین بھی آکھ دے ہیں، صادق بھی آکھ دے ہیں، اپنا سالس تے فیصل بھی مقرر کر دے ہیں۔ جس وقت تک قرآن نازل کوئی نہیں ہویا، جدوں اللہ نے قرآن اتارے اس وقت تو درار پو گئی ہے، ظالم علیحدہ ہو گئے اور اللہ دے منن والے تے فرما بردار علیحدہ ہو گئے۔ ایک کیوں ہو گیا؟ قرآن دی اللہ پاک نے کس صفت ذکر کی دیئے دوسرے پارے دے اندر، شہر رمضان الذی
आयातिम मिनल हुदा वल फुरकान। और लोगो सुन लो, कुरान दी एक खासियत है, कुरान दा एक कमाल है कि जिस वक्त कुरान आवने वत हक ते बातिल दे दरमियान फर्क वाज़े हो वेंदा है। हक एक पासे हो वेंदा है, बातिल एक पासे हो वेंदा है, गलत एक पासे हो वेंदा है ते सही गल एक पासे हो वेंदी है। हक को बातिल दे अंदर फर्क करने वाली किताब अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह फरमाया मेरा पैगंबर 7वें पारे दे अंदर सूरतुल अनाम दे अंदर अल्लाह ने फरमाया कद नालमु इन्नहु ला यहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलूना फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्नज़्ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून। अल्लाह फरमाया मेरा पैगंबर असा अच्छी तरह जानते हो, सानू पूरा पूरा यकीन है, सानू पूरा पूरा इल्म है केरी गल दा। कद नालमु इन्नहु ला यहज़ुनुका, ए मेरा मुहम्मद ए तेनू बड़ा सदमा पहुंचांदे न, ए तेनू बड़ियां तकलीफां पहुंचांदे न, ए तेरे नाल बड़ी मुखालफत करदे न, ए तेनू ताने मारदे न, ए तेनू गालियां देंदे न। कदी तां तेनू साहिरा दिन, तेनू कदी कज़्ज़ाब दिन, कदी तेनू मजनून दिन। ओ मेरा पैगंबर तेरे नाल हर किस्म दियां ज़्यादतियां कर देन। तू सजदे दे अंदर मताफ दे अंदर सजदा प्या करदा होवे तां उठदियां ओजरियां चाह के तेरे उत्ते सट देंदे न। ए सारे गम ते दुख ते तेरे दर्द ते तकलीफां ते हुज़्न ते मलाल ए सारे मैं वेख रहा, लेकिन मेरा पैगंबर जरा तसल्ली रख। क्यों? इस वास्ते के मेरा पैगंबर फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, ए तेरे दुश्मन नहीं। अगर तेरे दुश्मन हो ना 40 साल पहले भी तो तू इन्हां दे अंदर गुजारी खड़े है। ए तेरे नाल दुश्मनी पहले दिन तो रखा ना, फिर तेरे नाल मुखालफत पहले दिन तो करा ना, लेकिन मेरा पैगंबर तेरे दुश्मन नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाया वलाकिन्नज़्ज़ालिमीना बिआयातिल्लाह यजहदूना। और मेरा पैगंबर जदों तो तक कुरान पढ़ाना शुरू कीता है, कुरान सुनाना शुरू कीता है, उस वक्त तो मेरा पैगंबर ये सारे तेरे मुखालिफ बन गए। कुरान दा नाजिल होना अल्लाह ने फरमाया अनज़लनाहु, कुरान साफ नाजिल कीता है। इको कम करो, इको कम हो जाए, बात समझ आनी चाहिए। बेस खुल सकती है तो बेस खोलें और इको कम हो जाए। अल्लाह ने फरमाया किताबुन अनज़लनाहु, एक किताब असा नाजिल की दी है। क्यों नाजिल की थी है? अल्लाह ने फरमाया 2 कम तुहाडे जिम्मे लाए ने। ये हुण समझ आ रही है ना? पहले इको ज्यादा फायदा नहीं पे होंदा, खाली सुर तो नहीं सुननी ना भाई। ओ दिन नाथ खान लग पैंदे, कोई पता नहीं होता भाई कोई क्या पढ़ रहा है क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं होता। वो काम नहीं होना चाहिए, कोई फायदा होना चाहिए जी। फरमाया मेरा पैगंबर उम्मत वाला नु दस देओ 2 कम तुसा करने। पहला कम केड़े? फरमाया लियदब्बरू आयाती, अल्लाह दे कुरान दे अंदर, अल्लाह दे कुरान दी आयतां दे अंदर तदब्बर करना है। तदब्बर क्या है जी? तवज्जो करो जरा, इंशाल्लाह फायदा होगा जी। तवज्जो, तदब्बर क्या चीज है? फरमाया लोगो तदब्बर है कि तुसा पूरे उसूल व ज़वाबित दे तहत
تھوڑی جی کھولو اصول و ضوابط دیتا اللہ دے قرآن دی گہرائی دے اندر ہوتا لا کے قرآن دے موتی تے جواہر امت دے سامنے رکھو اے ہر بندے دے وس دی گل کوئی نہیں بلکہ اللہ پاک نے 11ویں پارے دے اندر کے فرمایا توجہ نال سننے ذرا اللہ نے فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون اور لوگوں سن لو ہر مومن بندے دی وسدی گل نہیں او قرآن دے بارے سارے علوم سکھے وقت قرآن جو غوطے لا کے قرآن والے سمندر جو موتی کڑ کے امت واسطے رکھے ہر بندے دی گل دی وسدی گل نہیں اللہ نے فرمایا فلولا نفرا چند بندے توڑے جو ہیو جے ہونے چاہی دیر جیرے بندے باقاعدہ مدارس دے اندر جاون اتھے جا کے قرآنی اصول قرآنی ضوابط عربی زبان دے ضوابط اصول صرف نحو اور منطق و بلاغت وغیرہ یہ ساری چیزاں پڑھن تو بعد اللہ دے قرآن وچو موتی کڑ کے امت دے سامنے رکھ دے ون یہ تدبر قرآن ہے یہ ہر بندے دی وس دی گل نہیں انہا بندہ دے ذمہ ہے جیرے بندے باقاعدہ عالم بننا چاہتے ہیں اللہ پاک نے انہا دے ذمہ لگا دیتا ہے نمبر 2 او بندے جیرے عام بندے نے جیرے عالم نہیں بن سکتے جنہ دے کول ٹائم کوئی نہیں کاروبار زیادہ ہے دکانداریاں بڑیاں کسان والا زیادہ ہے یا اور کم دھندے بڑے نے انہا لوگاں واسطے بھی اللہ نے ایک کم رکھے ہے وہ کیرا رکھے ہے اللہ نے فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او عقل مند بندے ہو سن لو توڑے ذمہ کم میرے وہ کیرا کم ہے اللہ دے قرآن دا ترجمہ پڑھو ضروری مسائل سکھو قرآن تو نصیحت حاصل کرو قرآن دے مین چیزاں سمجھو اپنی زندگیاں قرآن دے مطابق بناؤ یاد رکھو تدبر قرآن علماء دا حق ہے پر تذکر قرآن عام عوام دا حق ہے توجہ نہ گال انشاءاللہ اور آسان ہو ویسی تدبر قرآن علماء دے ذمہ ہے تذکر قرآن عوام دے ذمہ ہے ان تذکر حاصل کرنا ہوئے قرآن دا قرآن تذکر میں نے نصیحت حاصل کرنی ہوئے قرآن تو بندہ سوچیں دا یار ایڈا اچھا کلام ہے جیرا اللہ دا کلام ہے وقت لوہ محفوظ دے اندر اللہ نے رکھے ہے وقت جبرائیل دے ذریعے اللہ نے محمد دے سینے تے اتارے ہے وقت محمد دے سینہ مبارک تو منتقل ہو کے صحابہ دے دل تے منتقل ہوئے وقت امت دے اندر پھیلدہ چلا گیا بڑا اچھا کلام ہے ساڑھے واسطی گل نہیں ہونی یا اساں اس نو نہیں پڑھ سکنا یا سانو سمجھ کوئی نہیں آونا اللہ پاک نے سورت قمر 27واں پارا ہے اور دے اندر 4 دفعہ اپنی ذات دی قسمہ چاہ کے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور لوگوں سن لو میں نو اللہ ہومن دی قسم 2 تحقیقان والا قد 2 تحقیقان آگئیاں اللہ فرمایا میں نو اللہ ہومن دی قسم یسرنا اسا بڑا زور لا کے اللہ اپنے قرآن نو آسان بنائے کیوں بنائے تاکہ جیرے بندے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اوکھا نہ ہونا پوے اللہ فرمایا قرآن نو اسا اپنی قدرت نار زور لا کے آسان چا بنائے فہل من مدکر ہوئے کوئی ہڈالی دا جوان ہوئے کوئی ہڈالی دا بزرگ ہوئے کوئی ہڈالی دا ٹیچر ہوئے کوئی ہڈالی دا سٹوڈنٹ ہوئے کوئی ہڈالی دا دکاندار ہوئے کوئی ہڈالی دا حل چلا من
والا ہوئے کوئی ہڈالی دا کوئی بندہ جیرا فارغ ہے یا مصروف ہے، اللہ فرمایا فَحَلْ مِن مُدَّكِرَ، وہ آوے اللہ دے قرآن دے قریب ہوئے، تھوڑا جہا توجہ کرنا ہڈالی دے بندے دا کم میں، اللہ فرمایا نصیحت دے ہدایت دے دروازے کھول دے وڑا میں اللہ دا کم ہے۔ دو چیزیں ہیں، تدبر قرآن، تذکر قرآن۔ تدبر قرآن علماء دی ذمہ داری ہے، انہا صرف پڑھئے، نحو پڑھئے، بلاغت پڑھئے، فقہ پڑھئے، حدیث پڑھئے، دیگر چیزاں اصول و ضوابط پڑھن تو بعد قرآن دے ایک ایک آیت دے اندر ہوتا لا لا کے اللہ اللہ دی قسمیں لوگو توجہ نال سنو، اے قرآن ایو جا عمیق تے سمندر گہرے کہ 1400 سال ہو گئے، علماء پورا ٹل لا کے زور لا کے قرآن دے سمندر دے اندر ہوتے کھڑے لیندے، پر قیامت تک اے ہوتے لیندے راسن، نمے نمے موتی ظاہر ہوندے راسن۔ اللہ دی قسم ہے علماء تے مشایخ تے مفسرین محدثین انہاں دیاں زندگیاں تا مک گئیاں، پر اس قرآن دے موتی کدی مک نہیں سکدے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں اللہ دے نبی نے فرمایا او عبداللہ بن عمر ہفتے دے اندر 7 دن دے اندر اس قرآن دی تلاوت مکمل کی تھی کر، اس نو پڑھیا کر۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر جرا ہر 7ویں دن اللہ دا قرآن مکمل کھڑا کر دے، وہ آخرے ہے او لوگو میں 8 سال لگا رہا، 8 سال کوشش کر دا رہا، سورت بقرہ دے میں موتی تلاش کر دا رہا، 8 سال بعد جا کے میں سورت بقرہ نو مکمل کیتا ہے۔ صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب دا پتر بیٹا انہاں دی اے حالت ہے کہ 8 سال ایک سورت نو سمجھن تے لا دیتے، تے مولانا عبدالواحد صاحب مولانا عبدالواحد صاحب نے تو انہوں چند سالان دے اندر ایک قرآن دا ترجمہ تے مین چیزاں سمجھائیاں ہو سن، ٹھیک ہے؟ اے یاد رکھو اللہ دی قسم ہے، اے اللہ دا او انعام ہے، جیرا بندہ بھی اس قرآن دے نیڑے آندہ جاوے اللہ پاک اس واسطے ہدایت دے دروازے کھلیندہ جانا۔ علامہ اقبال علیہ شعر یاد رکھنا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور کیوں عزت نہ حاصل کرنا، اور جیرے ایک سورت سے 8 سال کھڑا لیندہ ہے تو اس نو سمجھدہ کھڑا ہے، حالانکہ محمد دا تربیت یافتہ ہے، محمد دا صحابی ہے، محمد دی مجلس اجبامن والا ہے، ہر معاملے تے اس دی رہنمائی کرن والا اللہ دا نبی ہے، اس دے باوجود ایک سورت نو سکھن واسطے اس دے 8 سال لگ گئے، تو سانتے میں تے پوری زندگیاں کھپا دے وہاں واتوی قرآن دا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن حصہ بقدر جسہ جتنی اللہ پاک توفیق دے وے اللہ دا واسطہ ہے، اس قرآن تو تذکر، اس قرآن تو نصیحت، اس قرآن تو سبق حاصل کرو، کوشش کرو درس قرآن دے اندر باقاعدہ شرکت کرو، اہتمام کرو۔ اے چھڑا مولانا عبدالواحد صاحب تے احسان نہیں، مفتی عبدالقدیر صاحب تے احسان نہیں، مفتی ابو بکر صاحب یا قاری عزیز صاحب تے احسان نہیں، اے تواڈی اپنا فرض ہے، تواڈی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر نہ سکھ سو قرآن نہ سمجھ سو تو یاد رکھو اپنی آخرت تباہ ہو سی، کسی دا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ سروے رپورٹ میں آیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ اللہ کا قرآن ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ قرآن دی گالتے خوش ہوئے کرو، اور یہ گل میں تے روک دا نا، میں تو انہوں سنویندہ بھائی خوش ہونا دا حکم ہی قرآن دیتا ہے، تو انہوں میں دسے نا، لیکن یہ گل پوری ہو جائے۔ قرآن سب سے زیادہ پوری دنیا پہ پڑھی جانے والی کتاب یہ اللہ کا قرآن ہے، لیکن المیہ نال اور بھی ہے، دکھڑا اور بھی ہے، دکھڑا یہ ہے کہ ساریاں کتاباں نالو یہ کتاب بغیر سمجھے پڑھی ویندی ہے، وہ بھی بیچارہ اللہ دا قرآن ہے۔ خط آوے نا، خط انگلش نہ پڑھے ہوئے آ جائے لیٹر انگلش یا کوئی چلو خط دا دور پرانا گزر گیا ہے، موبائل پہ ٹیکسٹ میسج آ جائے، واٹس ایپ پہ کوئی ٹیکسٹ آ جائے، میسج آ جائے، تو اے انگلش نہ پڑھے ہوئے اے وقت پڑھے لکھے یاراں کول ویندا ہے، یار دسی یار کس قسم دا میسج ہے،
یہ ٹیکسٹ پڑھی ذرا ہے کیوں اس نو آرام نہیں پہ آندا یار ہو سکتا ہے کوئی میری خیر تے میری بھلائی ہوئے ایڈا سارا ٹیکسٹ میسیج چھوٹا جا ایس ایم ایس تیرے کول آیا واٹس اپ آیا تیرے کول اے تینوں سمجھ نہیں پہ آندا تو بھجدا پھردا ہے یار مینوں پتہ چلے یار پتہ نہیں کیڑی شاید ہے او اللہ دا بندیا ایڈے سارے میسیج نو سمجھن واسطے دور بھاجدا ہے دوستاں کول ویندا ہے اتنی بڑی کتاب ہے جس نو تو گھر رکھیا تے تیرا عقیدہ بھی ہے ہدایت دی کتاب ہے ایمان دی کتاب ہے کامیابی دا راز ہے اس نو سمجھن واسطے بھی کدی بھجیا کر کدی پوچھیا کر علماء دی مجلس تے بیٹھیا کر جویں اس مسجد وچ درس قرآن ہے اس مسجد دے نمازی ایتھے اہتمام کرن جڑے باہر تو ساتھی آئے بیٹھے ہو تہاڈیاں مسجداں دے اندر بھی ایویں درس قرآن دا انتظام ہوئے اور ساتھی شرکت کرن اللہ دے قرآن نو سکھن پتہ لگے یارو میرا رب اللہ میرا محبوب ہے محمد میرا محبوب ہے انہاں ساڈے تک قرآن بھیجیا تے پہنچایا ہے اس ساڈے محبوب نے اس قرآن دے اندر آکھی کیڑی گل ساڈا بہت بڑا علمی ہے اچھا میں تانوں گل پہ کردا ہوں اللہ دے قرآن علی گل تے خوش ہونا بھی عبادت اس واسطے یہ لے قرآن ختم قرآن تھی نا رمضان شریف دے اندر تراوی دے اندر تو لوگ مٹھائیاں ونڈیندا ہے تواڈے پاس یہ روا ہاں لوگ مٹھائیاں ونڈیندا ہے یہ اصل دے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ اظہار مسرت ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے یار اساں تراویاں دے اندر پورا قرآن سنے ہیں جی الحمدللہ اسانو خوشی ہے مٹھائی کھا رہے ہیں جی کھاؤ جی کھواؤ جی ٹھیک ہے کچھ علماء اس کے خلاف ہیں بھئی نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ بھئی یہ رسم ہے لیکن دیکھو میں اصل جو مین پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ قرآن دے موقع تے تکمیل دے موقع تے مٹھائی تے اس قسم دی خوشی کرنا قرآن تو ثابت ہے ٹھیک ہے تے توڑا آج قرآن دا کل ختم تھے ہے تے آج اتھے بھی تکمیل ہے مٹھائی اچھا ہے بھئی توڑے واسطے بھی ہے مٹھائی ہاں ٹھیک ہے انہاں بھی پوری خوشی منائی ہے اور چلو انہاں دی تائی دی کہ سنا دے ماں تو سناما قرآن اور قرآن تا سن دے ہو ماشاءاللہ لو جی 11واں پارہ ہے سورت انا سورت یونس ہے اللہ نے کیا فرمایا یا ایوہ الناس او انسانوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین او انسانو قد جاتکم تواڈے کول آ پہنچیے کیری چیز آ پہنچیے جس دے 4 کمال ہیں 4 خصوصیات ہیں پہلا کمال کے رہے اللہ نے فرمایا موعظۃ من ربکم او امت والوں سنو انسان دے ذمہ اللہ نے تذکیر لائیے اللہ فرمایا تذکیر دا معنی ہوندہ نصیحت حاصل کرنا اور لوگوں یہ تسا تذکیر حاصل کرنا چاہندے ہو یہ تسا نصیحت حاصل کرنا چاہندے ہو تا موعظۃ من ربکم اے نصیحت والی کتاب اللہ دا قرآن ہے اے پہلے دا کمال ہے نمبر 2 فرمایا موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور تواڈے دلوں دے اندر شرک دا گند آ جائے شرک دی بیماری لگ جائے بدعت دی بیماری لگ جائے دین تو دوری دی بیماری لگ جائے اللہ دا قرآن دے وشفاء لما فی الصدور تواڈے دلوں دی بیماریاں دا علاج بن کے اللہ دا قرآن ہے آؤ ایک حدیث تے سن لو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء اللہ دے نبی نے فرمایا او لوگو یہ میں لوہے نو رکھ دیو او دیو تے پانی پہ جائے تا لوہے نو
زنگال لگ ویندا ہے او میں محمد دی امت والو سن لو انہی بندیاں دے دلوں نو بھی زنگال لگ ویندا ہے بندیاں دے دلوں نو بھی زنگ لگ ویندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدوں اے گل کیتی ہے صحابہ کرام آدن یا رسول اللہ لوہے دا زنگ اتارن دا تے تریاق تے ساڈے کول ہے اونوں ریگمال نہ رگڑ دیو یا کیمیکل لا دیو یا کوئی جدید طریقہ اختیار کرو لوہے دا زنگ تے اتر ویندا ہے لیکن یا رسول اللہ تساں فرمایا دل نو زنگال لگ ویندا ہے ود ما جلاؤ ود دلاں دے زنگال اتارن دا طریقہ کہہ رہے اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو دلاں دے زنگال اتارن والی کتاب اللہ دا قرآن دلاں دا زنگال اتر دیتا قرآن نال فرمایا کثرت ذکر الموت القرآن و کثرت ذکر الموت فرمایا موت نو یاد زیادہ کرو تا دل صاف ہوندے قرآن زیادہ پڑھو تا دل صاف ہوندے اور فرمایا لوگو سن لو اس نال تو دے دلاں دیاں مجھائیاں ہو جاونیاں اے اللہ دے قرآن دی دوسری صفت ہے نمبر 3 فرمایا وشفاء لما فی الصدور وہدا امت تو کتاباں چاہ کے آکے میں نو ہدایت ملے ویسی فلانی کتاب دی تعلیمہ کراؤ تے تو سا پڑھ ویسو تے کامیاب ہو ویسو نا سن لو یہ اور کسے کتاب نال لوگاں دی اصلاح ہو سکدی ہو ویا لوگاں دی رہنمائی ہو سکدی ہو ویا میں نو اللہ دی ذات دی قسم ہے سب تو پہلے محمد الرسول اللہ وہ کتاب چاہ کے لوگاں دی اصلاح کریا لیکن فاران دی چوٹی تو کھڑے ہو کے جدو دعوت دا آغاز کیتا ہے اور اللہ دی نبی نے اپنی زندگی دے آخری دن تک ایک کتاب قرآن نو اپنے سینے نال لا کے پڑھ کے امت نو سنایا تے دسے ہے اور لوگوں سن لو اللہ دا قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نال ہدایت دے دروازے کھل دین اللہ دی کتاب ہی وہ کتاب ہے جس نال لوگاں دی زندگیاں دی کایا پلٹ دیئے اللہ دی کتاب ہی وہ کتاب ہے جس کتاب نال پڑھن نال بندہ دنیا آخرت دے اندر کامیاب ہو ویندا ہے تیسرا کمال ہے اللہ دے قرآن دا اور چوتھا کمال سنو اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتُن 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 اور لوگو تیرا قرآن نو پڑھے درس دے وے یا درس شریک ہوئے اللہ دے قرآن نو پڑھ دا جاوے اللہ دی قسم اللہ دی رحمت ہو دوتے متوجہ ہو جان دیئے یہ گل ذہنچ رکھنی رحمت والی میں تنو حدیث سنیں دا پر یہ گل پوری ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اور لوگو اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر ان لوگوں نو دسا دے بفضل اللہ وبرحمته اللہ اپنا خاص فضل کیتا ہے اللہ خاص رحمت کیتی ہے امت محمدیہ نو ایک کتاب عطا کر کے اللہ فرمایا فَبِذَالِكَ تو انہوں چاہیدہ ہے کتاب تو انہوں مل گئی ہے فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں مناؤ بھنگرے پاؤ اور لوگوں خوشیاں مناؤ مٹھائیاں بنڈو خوشیاں مناؤ جیس طریقے نال کیوں اس واسطے ہوا خیر مما یجمعون دنیا دا سارا معلومتا ایک پاسے ہو جائے اللہ دی قسم ہے اللہ دے قرآن دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ اکبر ہون تک توجہ نہ چھوڑو قرآن دے 4 کمال پہلا کمال یاد ہے کہ کوئی نہ موعظۃ نصیحت والی کتابیں تو انہوں پہلے 2 گلہ دسیاں اگر تو انہوں یاد ہو منتا کیریاں امت دے ذمے 2 کامن تدبر قرآن نمبر 2 تذکر قرآن تدبر قرآن دا معنی دسیم کہ گہرائی دے اندر غوطہ لا کے قرآن والے سمندر چوں موتی گڑھ کے امت دے سامنے پیش کر دے ونا اے تدبر قرآن ہے تے تذکر قرآن کیا ہے قرآن نو پڑھنا واتے دا ترجمہ سمجھنا واتے دے حکم احکامات جیرین جیریاں چیزاں دے کرن دے بارے آکھیا تے جیریاں چیزاں تو روک دیتا ہے انہاں تے عمل کرنا اس نو آکھیا جاندہ تذکر قرآن تدبر
تذکر قرآن علماء دی ذمہ داری ہے، پر تذکر قرآن ساری امت دی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو اے عذر قابل قبول کوئی نہیں، یار میں قرآن نہیں پڑھ سکیا، یار میں قرآن نہیں سکھ سکیا، اور مسلمانہ اے عذر قبول کوئی نہیں ہو۔ میٹرک پڑھ لے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، ایف ایس سی کر لے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، بی ایس سی کی دیئے، ایم ایس سی جا کی دیئے، اور پی ایچ ڈی کر لیں، اور گریجویشن مکمل کر لیں، اے ساری ڈگریاں تا کر لیں، ڈاکٹر بھی بن گئے تھے، انجینئر بھی بن گئے تھے، تاجر بھی بن گئے، اے ساری چیزاں تو اگر بن سکتا ہے، اللہ دی قسم ہے اللہ دے قرآن نو سکھن والا بھی تو بن سکتا ہے۔ جے اللہ دے قرآن نو نہ سکھے ہوئی انجھے تیری موت آ گئی، اللہ پاک نے کہ فرماونا ہے ناسیتن کاذبتن خاطیتن سندعو الزبانیہ کلا لا تو تے ہو وسجد وقترب۔ اللہ نے پیشانی دے والا جو پکڑ کے جہنم دا ایندر بنا دے منے، اللہ کھنے ڈالی دے اندر تیرے کول ہر کم واسطے ٹائم آئی، پر اللہ دے قرآن نو سکھن واسطے تیرے کول ٹائم کوئی نہیں۔ جدو یاد رکھ مسلمانہ اے عذر کوئی نہ چل سیا، تذکر قرآن ہر مرد تے فرض ہے، تذکر قرآن ہر عورت تے فرض ہے، تذکر قرآن ہر بالغ تے فرض ہے، تذکر قرآن ہر بچی بچہ جیرا جوان ہے اس تے فرض ہے۔ جے بندہ فرض ادا نہ کرے اللہ پاک دن قیامت دے جہنم وچ گھسیٹے دے دے۔ اللہ تذکر قرآن تو ہو گئی مفتی صاحب بڑی دور دی گل۔ میں کل جمعہ پڑھایا جتھے اپنے مسجد اتھے میں یہ دکھڑا رکھا انہاں دے سامنے کہ آج اساں کلمہ بچے نو پڑھیں دے ہاں، میری گل خدا را توجہ نال سننی ہے۔ کوئی ساتھی میں نو آدن جی اصلاح معاشرت گل کرے تے کچھ میں نو آدن جی توحید نہیں بولے بیان ہے، ساری گلہ انشاءاللہ آوے سا تھکتا نہ ہو گئے جی توجہ نال آپ نہیں تھک دے ماشاءاللہ۔ اللہ تواڈے جذبات نو مزید تقویت نصیب فرمائے گی۔ توجہ نال جی میں کل بھی یہ گل کی تھی اور تواڈے سامنے یہ گل کر رہے ہیں۔ توجہ نال آج اساں یہ سمجھے کہ بچے نو اساں کلمہ پڑھا دیتا ہے، پتر بیٹا بیٹی پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس بھائی بس اساں مسلمان ہو گئے۔ اے نہیں پتا ایک کلمہ آنکھ کیری گل رہے ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو میرا یہ جملہ، خالی کلمہ پڑھن نال بندہ مومن نہیں بندا۔ بھئی کلمے دا جملہ جے رہے لا الہ الا اللہ، دو جملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھے ہستے بندہ مسلم مومن بن گیا ہے نہیں، بلکہ یاد رکھو کلمے دے اندر جیرا اللہ پاک نے یہ چیز دسیے اس دے مطابق اگر عقیدہ تے ایمان تے نظریہ بنایا تاں بندہ مومن بن سی۔ ٹھیک ہے، اور میں تواڈے تے ہاتھ نہیں کھڑے کراندہ، ٹھیک ہے، لیکن تو انہوں پتہ ساری گل دا ہے کہ تواڈے وچوں کہیں نو کلمے دا ترجمہ آندا ہے تے کہیں نو کلمے دا مقصد آندا ہے۔ میں ہاتھ نہیں کھڑا کراندہ، لیکن ہر بندہ اپنے اندر ذرا یہ سوچ کے ویڑ تلاوے نا، یہ احساس ہی آ بنے نا بندے دے دل وچ، تو اللہ پاک انسان دی رہنمائی دے آپ دروازے کھول دیندا ہوندا ہے، بس شرط احساس ہو جائے۔ وہ آج تک کلمے دا ترجمہ نہیں پتا، کلمے دا مفہوم تے مقصود نہیں پتا، حتیٰ کہ حضرت تواڈا بھی تجربہ ہے، میں بھی ویکھیا مولانا صاحب، حالات نے لوگوں نو کلمے دے الفاظ ہی پورے نہیں آندے صحیح۔ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھدا پہ ہوندا ہے، کوئی کے پہ پڑھدا ہوندا ہے، ہاں ہاں وہ کیجئے ہیں جی دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا، ہائے ہائے بڑا عجیب جملہ شعر ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کل سمجھئے اے شعر میری آج دی تقریر دی پوری ترجمانی ہے۔ ہاں بھئی قرآن دے اندر تذکر، قرآن دے اندر نصیحت حاصل کرنا، اسا قرآن نو بھی چھڑا تلاوت دے طور تے پڑھ دیا،
میں سنا سا حدیث اس دی بھی بڑی فضیلت انکار نہیں، لیکن کیا قرآن دا مقصد صرف یہ کو جے بے سویرے اٹھ کے 2-4 رکوع پڑھ لو گل مک گئی؟ اسے واسطے آیا کلمے دا صرف یہ مقصد ہے کہ بندہ صرف لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، گل مک گئی؟ نہ میرے بھائی، میں چھوٹا جہا کلمے دا مفہوم کل اتھے بھی ذکر کیتا ہے، تواڈے سامنے بھی ذکر کرے نہ چاہ، ایک کلمے دا مقصود ہے، کلمے دا مقصد سمجھا دے ماں، سمجھا ماں نہیں یار ناراض سے بیٹھے ہو، توجہ نال، کلمے دا مقصود کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آمنت باللہ، ہن کلمے دا مقصد ہے لا الہ الا اللہ ہوندا کیڑی شے ہے؟ اے تو تے میں پاکستان، پنجاب، ہڈالی، میاں والی ان ایریا دے لوگ یہ عربی تو واقف نہیں، ساڑھے واسطے بھی ایک کلمے والا جملہ پڑھنا مشکل ہے، مشکل کوئی مشکل نہیں نا، ساڑھے واسطے جینو عربی دی شد بودی کوئی نہیں، ساڑھے واسطے مشکل نہیں تے او جرے مکے آلے ہیں انہاں واسطے چوکھا مشکل ہے، جہاں دی زبان جم آیا ہائی عربی دے اندر انہاں واسطے بہت مشکل ہے، پر پوری زندگی ابو جہل محمد کریم دا مخالف رہا تے کلمہ نہیں پڑھدا، نس پڑھیا نا، ابو لہب دشمنی دے اندر اتے رہا پر محمد دا ایک کلمہ جیرا انہاں دے واسطے پڑھنا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ابو طالب جیا بندہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دا والد، توجہ نارگاہ سننی ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا محبت کرن والا ہے نبی پاک نال، ایڈی قربانی کرن والا کہ پورے مکے وچ ہوئی ہے جے قربانی کہہ نہیں کی تھی محمد دے بارے جی میں اس کی تھی آئی، صحابہ تو علاوہ دی گل کر رہا، لیکن یاد رکھو اس ابو طالب نے بھی پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھیا، بغیر کلمے دے ٹر گیا، اللہ دے نبی آخری وقت دے اندر گئے تے آکھن لگے چاچا میرے کاننے چ ہولی جے پڑھ دینا یہ کلمہ او حاج لکا عند اللہ، قیامت والے دن میں آپ بھی اللہ نال کوئی نہ کوئی گل کر کے گزارش کر کے مسئلہ حل کرا لیسا، میرے کاننے پڑھ دے، تو او جیرا عربی دان، عربی و نسل تیندی زبان عربی، او ایک کلمہ نن پڑھ دے انہاں واسطے بہت مشکل ہے، تے اج دا ساڈا پاکستان دا، پنجاب دا، خوشاب میاں والی دا کلمہ گو بندہ او پڑھ دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ٹھا پھا ہو رہی ہے، او نہیں پڑھدا ناکام ہو گیا ہے، تے اج دا بندہ اس طریقے نال پڑھ کے ناکام ہو گیا ہے، قرآن دا کلمے دا اصل مقصد ہے نہیں، یہ میں اصل سمجھے ہے، اور میں دسا کلمے دا مقصد، توجہ حاضر رکھو جی، آمنتو باللہ، میں اللہ تے ایمان لے کے آیا، کیویں ایمان لے کے آیا، کما ہوا بے اسمائہی و صفاتہی، یہ آندھا نہیں ایمان مجمل، کوئی ایمان مجمل ہی آدھے نے، ایمان مجمل، آمنت باللہ، میں اللہ تے ایمان لے کے آیا، میں پڑھے اللہ الہ الا اللہ، اور کوئی الہ نہیں صرف اللہ الہ ہے، کیوں اللہ الہ ہے؟ میرا اللہ تے ایمان ہے، کیویں دا ایمان ہے؟ میں آکھریا آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائی و صفاتی، کہ او اللہ پاک جویں اپنی صفات دے اندر تے اپنی نامہ دے اندر نرالا ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، او دی برابری نہ کسی اس دی ذات دے اندر کوئی کر سکتا ہے، نہ اس دی کسی صفت دے اندر کوئی کر سکتا ہے، کما ہوا بے اسمائی و صفاتی، اس دیاں صفتان دے مطابق اس نو میں منیندہ، اس سالے کمال نہ نبی دے اندر، نہ ولی دے اندر، نہ علی دے اندر، اس جے صفتہ کسے دے اندر کوئی نہیں،
اور اس تو بعد بندہ دے وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامی اور دے سارے حکمانوں میں منی کھڑا اور تیرے کمہ تو سرو کے ہے اور نہ تو رک گیا تیرے کمہ دے کرنا دا حکم دیتا ہے انہاں نو میں کرنا شروع پیا کردہ وَقَبِلْ تو میں قبول چکیتا ہے جمیع احکامی اور دے سارے احکامات نالے اگلی گل توجہ نال وہ اکھرا بندہ دکھر ہے اقرار باللسان اور لوگو اے میرا نعرہ ہے اے میرا دعویٰ ہے اے میرا اقرار ہے اے میرا اعلان ہے اے میری بہت بڑی چڑھ ماری ہوئی ہے توجہ نال اقرار باللسان اور سن لو اے چھڑا نعرہ نہیں چھڑا زبانی دعویٰ نہیں وہ تو تم واحد بن ونجا وہ تو چھپ کے جا کے غیرہ نال مشرکان نال یاریاں لائی ودا ہوا انہاں دے نیازہ کھاندہ ودا ہوا محرم دے چاول ودا کھاندہ ہوا انہاں دے نال ختمہ دے اندر شریک ہو کے مردیاں نو بخش مندہ ودا ہوا اے زبانی دعویٰ میرا کوئی نہیں سن لو میرا دعویٰ زبانی نہیں وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ اور جنہیں میرا زبانی دعویٰ ہے انہیں میرے دل دعویو حال ہے اے لا الہ الا اللہ دا مقصود مقصد ہے لا الہ الا اللہ اے ہے ان توجہ نا قرآن جی اساں قرآن ساڑے کو لائے جی اساں رویہ رکھے اللہ دے قرآن نال تائیں تا اساں ذلیل ہو رہے ہیں اسانو عزت حاصل کوئی نہیں دنیا دے اندر اساں تباہ ہوئے پایا جتھے بھی نظر دراؤ مسلمان مظلوم تے مغلوب ہے کیوں اس واسطے کہ اللہ دے قرآن نال وفا نہیں کی تھی جس قرآن نال چا بندہ وفا کرے اللہ دی قسمیں دنیا تا دنیا رہ گئی آخرت دے میدان دے اندر بھی اللہ بندے نو ذلیل ہومن نہیں دیندہ آخرت دے میدان دے اندر اللہ بندے نو تباہ ہومن نہیں دیندہ اور جیری خطبے دے اندر میں حدیث پڑھی گئی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اقرأ القرآن اور لوگو اللہ دے قرآن نو پڑھیا کرو فَإِنَّهُ يَأْتِي یوم القیامت شفیع لِأَصْحَابِهِ تیرا بندہ قرآن پڑھ دے ناظرہ پڑھ دے یا حفظ کر کے اندیکھے پڑھ دے قرآن نو زبانی پڑھ دے قرآن پڑھ دا رہن دے اللہ دے نبی نے فرمایا ایو قرآن قیامت دے دن آ جائے گا تا بندے واسطے شفیع تے سفارشی بن کے آ جائے گا یا رسول اللہ کیویں سفارشی بن کے آئے گا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حدیث ہے تے بڑے مزے دی حدیث ہے اللہ دا واسطے حدیث نو سن کے جاتی ایمان تازہ کر کے جا کہ بعد دل دے اندر تہیہ کر سارے کم چھوڑ سکتا قرآن نو نہیں چھوڑ سکتا قرآن نو سمجھنا بھی ہے تے پڑھنا بھی ہے سن لے حدیث کے لیے اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرمان دینے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ اچھے دل نال پڑھو لوگ آتے ہیں وہاں بھی درود نہیں پڑھ دے آج پتہ چلے بھی پڑھ دیں آنکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ قیامت دا دن ہومنے 50,000 سال دا طویل دن ہومنے سارے آدم تو لے کے آخری بندے تک سارے انسان جمع ہومنے سارے جنات جمع ہومنے سارے فرشتے جمع ہومنے اللہ پاک نے کے کرنے انسانہ دا تے جنہ دا انہ دا حساب و کتاب شروع کر دے منے بندہ دی حالت کیا ہونی ہے یحشر الناس حفاتن عوراتن اللہ بندیاں دا لباس بھی کوئی نہیں ہونا ختنہ بھی کوئی نہیں ہونا اور جی میں ماں دے پیٹے جو بندہ پیدا ہوں گے انہیں بغیر لباس دے بغیر ختنے دے انہیں قیامت دے دن بھی قبر دے پیٹے جو پیدا ہو کے بندہ آئے گا اتے اللہ دے دربار دے اندر کوئی چھان نہیں سوائے اللہ دے عرش دے کوئی پانی نہیں کوئی سہارا نہیں کوئی بندے دا حال پوچھن والا کوئی نہیں ہر بندے نے آکھنا رب نفسی نفسی رب نفسی نفسی
پسی اللہ میرا خیال کر، اللہ میرا لحاظ رکھ، اللہ میرے نال کرم دا معاملہ کر، اللہ میرے نال نرمی دا معاملہ کر۔ لوگ تھر تھر کم رہے ہونے، اللہ دے نبی نے فرمایا ہر کوئی اپنے اپنے عملان دے مطابق پسینے دے اندر غرق ہونے، کوئی بندہ سینے تک پسینے دے اندر ڈبا ہویا ہے، کوئی بندہ نک تک پسینے دے اندر غرق ہے، شرابور ہے پسینے دے اندر اتے کھڑے ہونے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہڈالی دا مسلمان، میری امت دا جوان یا بوڑا، میری امت دی عورت یا بچی یا جوان، تیرا بھی مرد عورت ہے، تیرا قرآن پڑھن والا ہے، قرآن تو تذکر حاصل کرنے والا ہے، قرآن تو نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ یہ جو بندہ جس وقت آئے گا کم رہے تے ڈر رہے پتہ نہیں میرے نال کی دا کنج دا معاملہ ہونا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا یجی والقرآن، انہیں کھلوتا ہونا پریشان اچانک آ جائے گا اللہ دا قرآن۔ قرآن آگے کلہ کلہ حساب ہو رہے ہیں، والا جئتمونا فرادا، کلہ کلہ حساب ہو رہے ہیں، لگا کھڑا ہے بندہ تنہائی دے اندر تھر تھر کم رہے ہیں۔ یجی القرآن، زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ کتنی اجازت ہے؟ جزاک اللہ، 35 منٹ ہو گیا 10 بجے، 10 منٹ پونے 11 تک۔ اچھا بھائی 10 منٹ دی اجازت ہے میں نے، ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک حدیث تو انہوں سنیں دیا وگل مکین دیا۔ اللہ یجی القرآن یوم القیامہ، اچانک اللہ دا قرآن آوے سی او جیرا ہڈالی دے اندر بہ کے پردہ ہوندائی بندہ، او جیرا مولانا عبدالواحد صاحب دے درس دے اندر با کے قرآن سکھدا ہوندائی، او جیرا درس قرآن دے اندر شرکت کر کے قرآن والے اندے پروگرامہ دے اندر بیٹھ کے قرآن و سنت دیاں گلنا سکھن والا، قرآن نال یاری لامن والا، قرآن نو پڑھن والا، فرمایا ایک کھڑا ہونے تے قرآن آ بننے، قرآن آ کے آکھنے یا فیقولو اے فیقول القرآن یا رب حلی اللہ، اے او بندائی جیرا قرآن دے نال میں قرآن دے نال ٹچ آئی دنیا تے میں نو پڑھدا رہندائی، میں نو سکھدا رہندائی، میری منع کردہ چیزاں تو رک ویندہ ہوندائی، میرے کم دا حکم میرے اندر موجود ہے، انہاں تے عمل دی پوری کوشش کردہ رہندہ ہوندائی۔ یا اللہ اس میرے نال وفا کی دیئے، آج میں اس دے نال وفا نہ کرا تو مزہ نہیں آندہ، اللہ میں وفا کرنا واسطے آ گیا۔ لوگ تا دنیا تے نعرے لیندے کھڑے میں لج پالان دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، اللہ دا قرآن دے چھوڑ دنیا دے لج پالانو، چھوڑ دنیا دے دستگیرانو، چھوڑ دنیا دے سارے نقشیرانو، انہانو چھوڑ دے اس لج پالا لے کلام نال، اس قرآن نال یاری لا دے۔ اے قرآن تینوں دنیا تے بھی کمائے گا، اے قرآن تینوں آخرت بھی کمائے گا، اے قرآن تینوں قبر چی کمائے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا قرآن اللہ نو آکھنا ہے یا رب علی اللہ، میں قرآن نال یاری لاون دی وجہ تو دنیا دے اندر اوکھا رہے ہیں، لوگ دا سود تے پیسے کھا کے، سود تے پیسے تے حرام دے لون لے کے اپنے اعلیٰ درجے دے 5,000 دے سوٹ پہندے ہوندے ہیں، پر ایک قرآن دی وجہ تو سود دے نیڑے نہیں ویندہ ہوندہ، حرام آمدن دے نیڑے نہیں ویندہ ہوندہ، حلال دی روزی کم آئی، دنیا تے بھی سونا لباس نہیں پا سکیا، آج دنیا دا آج آخرت دا معاشر دا میدان ہے، آج بھی یہ جسم تے لباس کوئی نہیں ہے۔ اللہ میری پہلی سفارش ہے اللہ آج اس نو جنت دا لباس میدان محشر پوا کے سارے میدان محشر دے لوگانو وکھا دے، اور جرا قرآن نال چجاری لاوے اللہ اس نو دنیا تے آخرت دونوں جہان دیا اس داتا کر دیندہ ہے۔ اللہ قرآن سفارش کی تھی، اللہ نے کہ کیتا ہے تو جو نال اللہ اسا سارے انہوں اے نعمت نصیب کرے، دل نہ لاکھو کیری نعمت فرمایا کھڑا ہے لباس کوئی نہیں، قرآن سفارش کی تھی، اللہ نے جنت جو جنت دا لباس اتارے ہے،
فیلبسو حلت الکرامہ، اللہ پاک نے اس نو جنت دا لباس میدان محشر پویندا پیا ہے۔ وکھا رہا دنیا اہل محشر نو، ساری دنیا دے لوگاں نو، اے او بندہ ہی جیرا ہڈالی تے بہ کے قرآن نال وفا کریندا آئی، او نہیں بے درس قرآن ہوندہ پہ ہوئے تے اس دا عذر بھی ہکتا ہوندہ ہے نا، کوئی عذر تے مجبوری او تے کلیدہ گل ہے، اس دا عذر ہی کوئی نہیں، قرآن آلے پاسے کانڈ پھیر کے درس قرآن نیچے نباوے تے لگا بجیں ایو جا نہیں نا، میں نے انہاں نہیں آکیا بھی یہ گل نہ کرنی ہے، لیکن اسیں الحمدللہ پھر دیں ہر پاسے ماحول دا پتہ ہوندہ ہے، ہر جاتے جو یہ بیماری ہے، اپنے ساتھی گھٹ باندھیں، اللہ پاک سارے نے ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اے او بندہ جیرے قرآن نال وفا کی دیئے، قرآن دی وفا کرن نال اس نو آج جنت دا لباس میدان محشر پوا دیتا گیا۔ اللہ فرماؤں ہے بس بھئی اور کوئی ڈیمانڈ تھا کوئی نہیں، قرآن اکسی اللہ ایک اور بھی درخواست ہے، ایک اپلیکیشن اور بھی ہے، ایک ریکویسٹ اور بھی ہے، کہہ رہی اللہ پاکا فیلبسو یا رب زدو، اللہ میری درخواست ہے جی میں اس نو سونا لباس پوائی، میں چاہنا توجہ نال ہڈالی دے ساتھیو توجہ نال سنیے گل، میں قرآن چاہنا جی میں ہڈالی دی دھرتی تے ہڈالی دی زمین تے بڑے ترنم نال میریاں تلاوتاں کردہ ہونگائی، بڑے جھوم جھوم کے میری تلاوت دے اندر حسن پیدا کردہ ہونگائی۔ ایک تو انہوں پتہ ہے نا سونی آواز نال قرآن پڑھنا اللہ نو بڑا پسند ہے، ٹھیک ہے نا، اس بات لازمی نہیں بھئی تو دل چی پڑھو بلکہ اچھے انداز نال جیری اللہ تو انہوں سر تے لہن تے لے جاتا کیتا ہے اس دے مطابق تو ساں پڑھ سکتے ہو، اچھا طریقہ ہے۔ اچھا جی توجہ نال لگتا تھک پائے ہو، بہرحال توجہ نال، اے رب کریم ہڈالی دی دھرتی تے مینوں بڑا سونا کر کے پڑھ ہوندا آئی، میں جانا آج اس نو تو ہور درہ سونا کر دے، قرآن سفارشیں پہ کریں دے، اللہ اس نو خوبصورت بنا دے، اینو ڈیکوریشن کر، اے دی ڈیکوریشن کر دے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَ، اللہ نے قرآن دی سفارش تے، اللہ نے قرآن دی سفارش تے جنت وچوں ایک تاج بنا کے اتارنے تے فرماؤنا اس قرآن پڑھن والے بندے دے سر تے سجا دے ہو۔ اللہ کیڑیاں استعملیاں کھڑیاں، لباس بھی جنت والا، لوگاں دے لباس کوئی نہیں ہونے ہوتے، قرآن نال وفا کرن والا لباس جنت دا پائی کھڑائی، بڑا انعام ہے۔ اگلی گل لوگ پریشان کھڑے نے، اے دے سر تے تاج پوشی ہو رہی ہے، تاج رکھیا جا رہا ہے۔ پیچھے وہ برٹش کا تاج پوشی ہوئی تھی پچھلے سال دی گال ہے میرے خیال ہے، برطانیہ برٹش کی نا، ان کی جو تھا وہ جو بھی تھا بلا اس کی تاج پوشی کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنے دن لگا دیے، وہ بہت بڑی سیرمنی، بہت بڑی انہوں نے پروگرام کیا پوری دنیا کی، ہمارے بھی گئے تھے حضرات، ہاں یہ موقع تے شرکت کر دینے لازمی۔ اچھا انہاں دی سیرمنیاں تے انہاں دی تاج پوشیاں ہو رہی ہیں، اس ٹائم میں سنے آئی بھائی 300 سال پرانا تاج آئی جیرا انہاں دی حکومت دے اندر چلدا آ رہا ہے، 300 سال پرانا، ایسی بات ہے نا، ہاں وہ تاج اس ملکہ یا جیرا بھی ہے انہاں دا او دے سر تے رکھا گیا ہے۔ تو اے تا ہے دنیا دی تاج پوشی، اے ہوندی ہے کہہ نو کروڑاں چو ایک دے بندے نو نصیب ہوندی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اللہ فرمایا تے جیرا بندہ قرآن نال یاری چلاوے اساں اس نو جنت دا تاج پوا دے ساں، اے نہیں ویکھنا بھئی یہ کچھ شاہ خاندان دا ہے یا ملک خاندان دا ہے، یہ خان ہے یا چودھری ہے یا ٹیوانہ ہے یا فلانی شے، اے نہیں ویکھنا، اساں اے ویکھنا ہے قرآن نال وفا کیتی ہے یا کوئی نہ کیتی، قرآن نال وفا چا کرے اسا جنت داخل ہون تو پہلے ادھے سر تے جنت دا تاج سجا دے۔ یہ 2 انعام ہو گئے، تیسرا انعام ہے 2 منٹ لنگ تو نہیں گئے، اج 1 منٹ رہندا ہے،
ہاں اچھا جی اللہ دے قرآن دیاں دو سفارشاں ہو گئی ہیں، لباس والی تے تاج والی۔ اللہ فرمانا بس بھائی قرآن آدھے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ اللہ ساڑھے نال جو یاری لائیس سا یاری توڑنے بھیندے ہوں اد چھوڑ نہیں دیں دے ساڑھے نال یاری لائیس سانو پڑھیس سانو سکھیس ساڑھا درس سندائی ساڑھے درس دیندائی اللہ میں اد نہیں چھوڑیں دا تاج بھی پایا گئے لباس بھی پایا گئے محمد رسول اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی زبان دس رہی ہے قرآن آکھنا ہے یا رب رضانو اللہ میری آخری سفارش ہے او اے سفارش ہے اللہ اے حافظ صاحب اے قاری صاحب اے عامی بندہ ہے جیرا قرآن پڑھدائی سکھدائی اللہ ان میری آخری سفارش ہے کہہ رہی اللہ میری سفارش ہے ارزانو اللہ میری سفارش ہے اس دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے اللہ دے نبی نے فرمایا فَيَرْضَى رَبَّهُ اللہ پاک نے اتھی اعلان کر دے انہیں او قرآن تیری پہلی سفارش بھی منظور ہوئی ہے تیری دوسری سفارش بھی منظور ہوئی ہے ان تیسری سفارش بھی میں رد نہیں کر سکتا لے میرا اعلان ہے اے حافظ صاحب یا عام بندہ مرد یا عورت جیرا قرآن اوکھا ہو کے بھی پڑھ لیندائی اس وقت میرا اعلان ہے اس دی زندگی دیاں ساریاں کمیاں کو تائیں میں معاف کر دیتی ہے اللہ ہونا اللہ فرمایا باتیں جی کرو اسنو آنکھ اقرا سبحان اللہ اقرا وہ قرآن جیرا ہڈالی تے پڑھ داؤں آئیں آج وقت پڑھ اتھے تا کوئی اور سندائی مولانا عبدالواحد پڑھ دے تے تسا سن دے ہے اللہ فرمایا اتھے تو پڑھتے میں رب سنن والا اقرا اقرا ورتکے فرمایا ہون قرآن پڑھنا تو شروع کر پڑھدا جا جنت دیاں سیڑھیاں تے چڑھدا جا جدوں تو قرآن ختم کرے گا وہ تیری آخری منزل جنت والی ہوئے گی اللہ دو چیزاں بیان کی دیاں ان گل سمیٹو جی تاکہ گل ذرا ذہن جچ جائے تے ڈھک جائے بیٹھ جائے توجہ نال تکمیل قرآن درس قرآن دی تکمیل دا موقع ہے حضرت صاحب نے بڑا تفصیل نال الحمدللہ تو انہوں درس دیتا ہے بالترتیب کتنا عرصہ لگے حضرت اللہ اکبر 9 سال یقین کرو منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ چیز صرف اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اللہ ہمیں بھی توفیق دے 9 سال خالی گل کرنے بڑے سوکھے نا تے پریکٹیکلی عملی طور تے 9 سال لگاتار محنت کر کے قرآن سناونا بڑا اوکھا ہے مولانا اللہ سے دربار دعا ہے اللہ تمہاری یہ ساری کوشش اپنی بارگاہ قبول فرمائے یہ کمیاں کوتاہیاں ہون اپنی رحمت اللہ معاف فرمائے اللہ تمہاری بھی تے پورے علاقے دی نجات دا اللہ ذریعہ بنائے 9 سال لگے قرآن پڑھ دے آج کل قرآن مکمل ہوئے آج خوشی پہ منیں دے ہو یہ خوشی مناونا ہی ثواب ہے تو فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خوش ہوئے کرو مسلمانوں قرآن دے موقع تے اچھا میں گل پہ کر دام کہ اللہ دا قرآن ہے یہ قرآن ساڑھے کول آیا ہے تو سا ماشاءاللہ اس نو سمجھے ہے 9 سالان دے اندر سکھے ہے اس تو بعد توجہ نال گل ذہن وچ رکھنی ہے جیرے باقی حضرات بیٹھے نے قرآن واسطے اللہ نے 2 چیزاں دا ذکر کیتا ہے ایک تدبر قرآن دوسرا تذکر قرآن تدبر قرآن ہوندہ ہی کہ علماء جیرے ہوندے نے جیرے عالم بندے نے وہ قرآن دے جیرے پہلے قوانین ہیں جیرے اصول و ضوابط ہیں لغت واسطے یا جس اعتبار نال بھی صرف نحو منطق وغیرہ وغیرہ اور جی میں مدرسے دے اندر پڑھ دیں طلباء 8-10 سال پڑھ دے راندے نے اے سارے اصول و ضوابط پڑھن تو بعد اللہ دے قرآن اے بہت بڑا سمندر ہے علماء نے بڑی عجیب گل فرمائی ہے فرمایا لوگو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے میرا سونا
اسا تینو حوض کوثر عطا کیتا ہے. حوض کوثر او قیامت دے دن ہونا ہے جس دا پانی دودھ نالو سفید تے شہد نالو مٹھا جیڑا ایک دفعہ پی لوے بعد 50,000 سال دی پورا دن دے اندر اس نو جنت داخل ہون تک پیاس کوئی نہیں لگنی. ایک او حوض کوثر ہے. اس نو کوثر اس واسطے آکھیا جاندا ہے کہ اس دے جیڑے پیالے تے جام ہونے جیڑا نال لوگاں نے پیونا ہے. کچھ لوگاں نے نبی دے ہتھوں پیونا ہے, کچھ نے ابو بکر دے ہتھوں پیونا ہے, عمر دے ہتھوں, عثمان دے ہتھوں, علی دے ہتھوں, انہیں کر کے مختلف لوگاں دے کول انہاں پانی پیونا ہے. تے اساں دعا کر دیں اے اللہ اساں ہاں تے بڑے ہی گندے, ہاں تے بڑے ہی گھٹیا تے کمینے, ساڈا کوئی کم چنگا نہیں, پر مولا تیرے دربار تے بیٹھ کے تیرا قرآن سن سنا کے درخواست کر دیاں اسانو ایک گھٹ محمد دے ہتھوں نصیب فرما دے. آمین. دل نال آنکھ مت قبول ہو جائے. اللہ تچا فرمایا اس نے کوثر اسے واسطے آکھیا جاندہ ہے. کوثر کثرت تو ہے یعنی بہت زیادہ پیالے تے گلاس تے جام اتھے ہونے, اس نے آکھیا گیا حوض کوثر بہت زیادہ کثرت والے گلاساں والا جرا پانی ہے, جامہ والا جرا پانی ہے. علماء نے فرمایا محمد نو اللہ نے ایک حوض کوثر قیامت دے دن عطا کرنا ہے. ایک حوض کوثر اللہ نے اپنے نبی نو دنیا تے بھی عطا کیتا ہے. قیامت والا حوض کوثر تا وہ ہے جس دا گھٹ پیوے تے بندہ جنت جامن تک پیاسا نہ ہوئے. تے دنیا دے اندر جیرا اللہ نے اپنے محمد نو حوض کوثر عطا کیتے وہ اللہ دا قرآن ہے. وہ اللہ دا قرآن ہے. فرمایا اس قرآن جو جیرا چرلو بھر لے, جیرا گھٹ بھر لے توحید دا, جیرا حق مسئلے دا مسئلہ سمجھ کے حق گل نو سمجھ کے قرآن جو گھٹ بھر لے, پھر مردے دم تک اللہ دا قرآن ہی اس بندے دی حفاظت کردہ رہندا ہے. بات موت تک وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا جو قرآن نہ چھوڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا تو اے قرآن آیا ہے. فرمایا پہلی چیز ہے تدبر قرآن. اے او لوگ ہیں یہ علماء ہیں یا طلباء ہیں یہ قرآن و سنت دا علم سکھ رہے ہیں, اے انہوں دا فریضہ ہے تدبر قرآن. اور نمبر 2 ہے تذکر قرآن, تذکر بالقرآن یا تذکر قرآن یا تذکیر بالقرآن. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرمایا میں قسم چاہ کے آکھ رہا قرآن نو تذکیر واسطے سا ڈاڈا سوکھا بنایا ہے. اور سنو تذکیر اور قرآن تو نصیحت حاصل کرنا اے ہر بندے دا فرض ہے. یاد رکھو مسلمانوں اے چھڑا قرآن دی تلاوت کرنا تذکیر حاصل نہیں ہوتی دی, برکت آسی, ثواب مل سی, درجات بلند تھی سن, ایک ایک حرف دے بدلے 10 دیکھ کے مل سن, لیکن نصیحت حاصل نہ تھی سیا. نصیحت تا حاصل تھی سیا جو قرآن نو سمجھ سیتا, علماء کول پڑھ سیتا, ترجمہ سکھ سیتا, تینو پتہ لگ سی قرآن کیری جگہ تے گل کرن دا آکھے ہے, کیری جگہ تے گل کرن تو منع کیتا ہے. اے ساریاں چیزاں قرآن نو تذکر بالقرآن دے اندر آ جاندیاں نے. یاد رکھو تدبر قرآن علماء دا فریضہ ہے, تذکر بالقرآن ساری امت دا فریضہ ہے. کیوں مفتی صاحب ایسے ہی ہے نا, تذکر بالقرآن ساری امت دا فریضہ ہے. اس واسطے میری گزارش ہے کہ جس طرح 9 سال الحمدللہ حضرت صاحب زیدہ مجدہ انہوں نے بڑی قربانی کر کے تو قرآن دا سبق, قرآن دا درس سبقاً تو دیتا ہے, انہیں طرح میری انہوں تو بھی گزارش ہے, انہوں نے درخواست انہوں دے گی کہ دوبارہ اس میں شروع کریں. قرآن دا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. اور جتنے تساں بیٹھے ہو دور دراز تو سیدہ تو آمن والے ہو, تو آڈی جیری متعلقہ مسجد اللہ دا واسطہ ہے اپنی مسجد دے اندر درس قرآن نو عام کرو, سکھو قرآن مجید نو سمجھو تاکہ تانوں تذکیر تے نصیحت حاصل ہوئے. اے جدوں ہو گیا اللہ دی قسم ہے وقت ایو قرآن قبر دے اندر بھی سفارشی بن کے آوے سی, ایو قرآن حشر دے اندر بھی سفارشی بن کے آوے سی. اللہ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید نال وفا کرن دی توفیق نصیب فرمائے. ہن حضرت صاحب چند گلاں تہاڈے سامنے پیش کر سن, اس تو بعد